تحریک لبیک پاکستان کے مرکزی امیر علامہ حافظ سعد حسین رضوی کا ماضی کیسا ہے؟ انہیں حکومت نے کئی ماہ تک کیوں قید رکھا اور پھر ان کی رہائی کیسے ممکن ہوئی؟ آخر بڑے بڑے سیاستدان ان کی شہرت سے اتنے زیادہ خوفزدہ کیوں ہیں؟ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم ٹی ایل پی کے امیر حافظ سعد حسین رضوی کے بارے میں بات کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ علامہ سعد حسین رضوی اٹک کی تحصیل پنڈی گیپ کے نواحی گاؤں نکاتوت میں پیدا ہوئے۔ چونکہ ان کے والد علامہ خادم حسین رضوی سرکاری ملازمت کی وجہ سے لاہور میں مقیم تھے، اس لیے سعد حسین رضوی کا بچپن اور لڑکپن لاہور ہی میں گزرا۔ علامہ سعد حسین رضوی نے ابتدائی تعلیم لاہور کے ایک نجی تعلیمی ادارے رائل گرامر ہائی اسکول سے حاصل کی۔ بعد ازاں وہ اپنے والد کے قائم کردہ مدرسہ ابو ذر غفاری میں پڑھنے لگے اور صرف 2 سال کے عرصہ میں قرآن پاک حفظ کر لیا۔ پھر جامعہ نعمانیہ اور جامعہ نظامیہ سے درس نظامی کی تعلیم مکمل کی۔ علامہ خادم حسین رضوی کی زندگی میں حافظ سعد حسین رضوی تحریک لبیک پاکستان کے ڈپٹی سیکریٹری جنرل تھے۔ تب وہ میڈیا سے دور رہتے تھے اور انہیں صرف اپنی جماعت کے ہی لوگ جانتے تھے۔ علامہ سعد رضوی ہمیشہ اپنے والد علامہ خادم حسین رضوی کے ساتھ ساتھ رہے۔ وہ فیض آباد کے دھرنے میں بھی کافی متحرک تھے۔ 22 نومبر 2020 کو سعد حسین رضوی کی شادی ہونا تھی، مگر علامہ خادم حسین رضوی کے وصال کے باعث آپ کی شادی کو مؤخر کر دیا گیا۔ 21 نومبر 2020 کو علامہ خادم حسین رضوی کے وصال کے بعد تحریک لبیک پاکستان کی شورا نے حافظ سعد حسین رضوی کو نیا امیر منتخب کر لیا۔ سعد حسین رضوی نے اپنے پہلے خطاب میں اپنے والد کے مشن کو جاری رکھنے اور ختم نبوت و ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسی بھی صورت کمپرومائز نہ کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ علامہ خادم حسین رضوی کی طرح ان کے صاحبزادے بھی اپنی تقریروں میں پنجابی ٹچ دیتے نظر آتے ہیں۔ انہیں مولانا رومی، اکبر الہآبادی اور علامہ اقبال کے سینکڑوں اشعار یاد ہیں، جنہیں وہ اپنی تقریروں میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ تحریک لبیک پاکستان کی عمارت حافظ سعد حسین رضوی کے لیے پھولوں کی سیج نہیں تھی، بلکہ انہیں کافی مشکل حالات سے بھی گزرنا پڑا، مگر وہ ہمیشہ ثابت قدم رہے۔ نومبر 2020 میں تحریک انصاف کی حکومت نے ٹی ایل پی سے ایک معاہدہ کیا، جس کے مطابق فرانس کے مسئلے کو پارلیمنٹ میں لانے کا فیصلہ کیا گیا اور یہ بھی طے پایا کہ پارلیمنٹ جو فیصلہ کرے گی وہ دونوں فریقین کو منظور ہوگا۔ 20 فروری 2021 کو پی ٹی آئی کی حکومت نے معاہدے پر عمل درآمد کے لیے مزید 2 ماہ کی توسیع کا کہا تو ٹی ایل پی رضامند ہو گئی، اور اس کا باقاعدہ اعلان اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے کیا تھا۔ 20 اپریل 2021 کو اس معاہدے کی مدت پوری ہو رہی تھی۔ عمران خان کی حکومت نے معاہدہ پورا کرنے کی بجائے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ٹی ایل پی کے امیر حافظ سعد حسین رضوی کو 11 اپریل 2021 کو گرفتار کر کے کوٹ لکھپت جیل میں بند کر دیا۔ انہیں کئی ماہ تک قید تنہائی میں رکھا گیا۔ انہیں مختلف قسم کی آفرز بھی ہوئیں، مگر انہوں نے کسی بات کو خاطر میں نہ لایا اور اپنے موقف سے ایک قدم بھی پیچھے نہ ہٹے۔ 31 اکتوبر 2021 کو طویل عدالتی جدوجہد اور عوامی دباؤ کے باعث حکومت نے انہیں رہا کر دیا۔ جیل سے رہائی کے چند ماہ بعد حافظ سعد حسین رضوی کی شادی ان کے ماموں کی بیٹی سے ہوئی۔ 6 فروری 2022 کو ان کا ولیمہ مینار پاکستان گراؤنڈ میں ہوا، جہاں ہزاروں کی تعداد میں ان کے کارکنان اور دوست احباب نے شرکت کی۔ 16 جون 2022 کو کراچی میں ضمنی الیکشن کے دوران ان پر قاتلانہ حملہ ہوا، جس میں وہ بال بچ گئے۔ 16 اکتوبر 2022 کو حویلیوں کے مقام پر ٹی ایل پی کی میلاد ریلی پر حکومت کی طرف سے شیل اور گولیاں برسائی گئیں اور پرامن میلاد ریلی کو فرقہ وارانہ رنگ دینے کی کوشش کی گئی، جس پر علامہ سعد حسین رضوی نے نہایت صبر و تحمل سے کام لیا اور حکومت پر واضح کر دیا کہ وہ کبھی بھی اسلام دشمن اور پاکستان دشمن قوتوں کے ہاتھوں استعمال نہیں ہوں گے۔ موجودہ سیاسی صورتحال میں سعد حسین رضوی نے نہ تو پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا اور نہ ہی پی ڈی ایم کو۔ ہاں، البتہ غیر آئینی اقدامات کی انہوں نے ہمیشہ مخالفت کی ہے۔
ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ جب کبھی پاکستان یا دنیا میں کوئی بھی غیر اسلامی سرگرمی ہوتی ہے تو ہمیشہ سعد حسین رضوی کو دیگر سیاسی جماعتوں کی جانب سے تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ آنے والے عام انتخابات میں سعد حسین رضوی وزیر اعظم کے عہدے کے لیے ایک مضبوط امیدوار ہوں گے۔ علامہ سعد حسین رضوی ایک باہمت اور حوصلہ مند سیاسی و مذہبی رہنما ہیں جن کی مدبرانہ شخصیت اور شہرت سے بڑی بڑی سیاسی جماعتیں اور سیاستدان پریشان ہیں۔ یہ تھی علامہ سعد حسین رضوی کے بارے میں اہم معلوماتی ویڈیو اور ان کی مکمل زندگی کی بائیوگرافی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ مزید ایسی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ شکریہ۔